ارون صاحب ملک کے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کہتے ہیں اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر کے عمران خان صاحب نے جو جلسے میں یورپی یونین کے بارے میں کہا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ دیکھیے وزیر خزانہ جو ہے نا یہ ان کا مزاج ہے، اس میں دونوں کو داد دینی چاہیے کہ عمران خان صاحب اس کو گوارا کرتے ہیں، کوئی دوسرا نواز شریف یا زرداری صاحب یا ان سے پہلے کے حکمرانوں میں سے کوئی بھی یہ گوارا نہ کرتا۔ اس پہ ان کی اخلاقی جرات کو بھی داد دینی چاہیے، ان کی رائے ہے، آپ اس کو کہیں درست ہے، آپ اس کو کہیں نادرست ہے۔ اور عمران خان صاحب اس کو گوارا کرتے ہیں، یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ وزیر خزانہ انہوں نے ماضی کی بعض پالیسیوں پہ نکتہ چینی کی، لیکن اس نکتہ چینی میں کوئی یہ نہیں ہے لیڈرشپ کے خلاف، یعنی اس سے گریز نہیں ہے، نفرت کا تو خیر سوال ہی کیا، یا اس کو چیلنج کرنا یا ان کی وزڈم کو چیلنج کرنا۔ یہ رائے یہ بہت سے لوگوں کی رائے ہے، میں نے بھی کل عرض کیا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ جو ملک کا مفاد میں ہوگا وہ کریں گے، اتنی سخت زبان استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، مریم نواز صاحبہ نے ایک بات کی ہے، سنو۔ جی وہ کہتی ہیں غم عاشقی غم کرسی تیرا شکریہ، ہم کہاں کہاں سے گزر گئے، یہ خان صاحب کے لیے انہوں نے کہا۔ مصرع ہے غم عاشقی تیرا شکریہ، میں صحیح اور بول اس سے رہی تھی، بہتر انہوں نے کہا شعر یہ غم ہے، کرسی تیرا اس شکریہ۔ سے بہتر یہ ہے، اور یہ ایک ایسے آدمی کا شعر ہے جس کو لوگ بطور شاعر کے جانتے ہی نہیں، جناب سلیمان ندوی کا، غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے۔ کہاں کہاں مجھے لے گیا ہے مقتل میں، وہ ایک قطرہ خون جو رگے گلو میں ہے۔ تو اس پہ کوئی تبصرہ میں نہیں کرتا، کر دینا۔ یہ کیا تبصرہ ہے؟ اقتدار کے بھوکوں کی جنگ ہے جسے کوئی عوام سے تعلق، کوئی کسی کو فکر نہیں ہے پولیس سدھرے گی، ایف بی آر ٹھیک ہوگی، سول سروس ٹھیک ہوگی، بلدیاتی ادارے ٹھیک ہوں گے، کھانے کی چیزیں سستی ہوں گی نہیں ہوں گی، کسی کو فکر نہیں ہے۔ یہ اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں اور ان میں انسانیت کم ہے اور درندگی زیادہ ہے، اس پہ کیا تبصرہ کریں۔ چلے کوئی کسی میں کوئی وقار، کوئی گریس، کوئی شائستگی، کوئی وفاداری نام کی کوئی چیز نہیں، پہلے بھی نہیں تھی، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ وحشت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اقتدار کی جو آرزو ہے یہ وحشت ہی پیدا کرتی ہے۔ سودا عشق اور ہے، وحشت کچھ اور شے، مجنوں کا کوئی دوست فسانہ نگار تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا چیز تھا یاد دوام، سوختن نہ تمام۔ دائمی زندگی کس چیز سے حاصل ہوتی ہے؟ بھڑک اٹھنے یا بجھنے سے نہیں، سلگتے رہنے سے۔ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ایک آخری سوال، لیکن اس سے پہلے اعجاز الحق صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے، وہ جو ہوا، پروڈیوسر صاحب ذرا دکھائیے ضیاء الحق کے مزار کے حوالے سے۔ 80% گاڑیاں سندھ نمبر پلیٹ کی آئی ہوئی تھیں، جس میں سے زیادہ تر چوری کی گاڑیاں تھیں۔ ہمارے بہت سے ورکرز نے اسلام آباد میں اس کی ایف آئی آر کٹوانے کی درخواست بھی دی ہے، جس میں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کا نام بھی دیا۔ مجھے امید ہے کہ آصف زرداری اور بلاول بھٹو دونوں جو حرکت ان کے ان شرپسند عناصر نے کی ہے اس کی معافی مانگیں گے۔ اگر معافی نہیں، یہ تو بلاول صاحب پہ سے دیکھیے چلے چھوڑ دیجیے، آپ اس کو چھوڑ دیجیے، آپ کے پاس وقت نہیں۔ دیکھیے بہت ہی ناروا بات ہے، بہت ناشائستہ بات ہے۔ اگر بھٹو کے مزار پہ جا کے ضیاء الحق زندہ باد کے نعرے لگائے تو ان کو کیسے لگے گا؟ یہ وحشیانہ پن۔ ایک وہ میں نے پوچھا جلال آباد کا کمانڈر سے کہ وہ غفار خان کے مزار کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا ایک مسلمان کی قبر کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ کیسا اچھا جواب اس نے دیا۔ ایک مسلمان کی قبر ہے، گزارے یہ ہے کہ یہ بہت ہی ناشائستہ حرکت ہے۔ ضیاء الحق اپنے ان سے بہت غلطیاں ہیں، ضیاء الحق سے بلنڈرز کیے، پریس کو وہ مقید کیا، کوڑے مارے گئے، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، سیاست ختم ہو گئی، غیر سیاسی انتخابات کرائے، جو بھی بہت سی چیزیں ہیں جن پہ اعتراض وارد ہوتا ہے۔ شخصی طور پہ وہ نہایت اعلیٰ اخلاق کے آدمی تھے، لوگ کہتے ہیں وہ خوشامد کرتے تھے، وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی اس شفقت سے پیش آتے تھے اپنے ہر ملاقاتی کے لیے، خواہ وہ ایک پین ہو، خواہ وہ مری روڈ کا ایک وہ فریم بنانے والا تھا، خواہ کوئی درزی ہو، خواہ کوئی تندورچی ہو، میں کتنے واقعات سنا سکتا۔ اسی طرح باہر چھوڑنے آتے تھے، خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے، ذاتی زندگی میں نہایت نوبل آدمی تھے، تہجد پڑھتے تھے، نمازوں کی پابندی کرتے تھے،
مسجد نبی میں اور خانہ کعبہ میں روتے تھے. کوئی انسانیت بھی کوئی چیز ہے, مرنے والوں کو تو معاف کر دیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, آخر 6 منٹ ہے, مگر ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں. ان کا تجزیہ کریں, ان کی تنقید کریں, ان کی جو غلطی ہیں اس پہ بات کریں. مگر یہ کوئی طریقہ کار نہیں. قبر پہ جا کے کس کو سنا رہے تھے, وہ قبر میں ہنس رہا ہوگا کہ لو دیوانے, وہ اللہ کے نیک بندہ تھا, شریف آدمی تھا, اس کی سیاست سے ہم اتفاق نہیں کرتے. نہ فوج کو اقتدار میں کبھی آنا چاہیے, نہ جنرل ضیاء الحق نے جو کچھ کیا ہم اس کی تائید کرتے ہیں, لیکن یہ ہے وہ ذاتی زندگی میں 1000 ذوالفقار 10,000 ذوالفقار علی بھٹو سے بہتر تھا, ہر زرداری ہر بلاول سے بہتر تھا. یہ کیا, اور قبروں پہ جا کے آپ گالیاں دیتے ہیں. صحیح ہے, ممکن ہو تو مختصر سا تجزیہ دے دیں ہارون صاحب, پاکستان کے اندر عدم استحکام اس قدر آسانی سے کیوں آتا ہے؟ اس کے دے پھر کسی دن بات کریں گے, یوکرین پہ بات کریں, یہ تو بہت ہی اہم مسئلہ ہے. دیکھیے یوکرین کی جنگ میں اب وہ کنسالیڈیٹ کر رہے ہیں, وہ زیلنسکی صاحب مان گئے ہیں کہ وہ نیٹو کے ممبر نہیں بنیں گے, اور وہ 2 جو ریاستیں ہیں ان کو آزاد ریاستیں تسلیم کر لیں گے, اور کریمیا پہ ان کو قبضہ تسلیم کر لیں گے. انہوں نے کہا نیٹو نے ہماری کوئی مدد نہیں کی, امریکی فضائیہ نے مدد نہیں کی, ہر 10 ایک ہمارے سپاہی کے مقابلے میں 10 روسی سپاہی ہیں, ہمارے ایک ٹینک کے مقابلے میں ان کے پاس 50 ٹینک ہیں, ایک سپاہی کے مقابلے 10 سپاہی ہیں. اس لیے یہ تو دیکھیں وہ مفاہمت کی طرف مائل ہیں. یہ ہوا ہے جناب اردوان کی کوشش سے دونوں وزرائے خارجہ کی کل ملاقات ہوگی, اور لگتا ہے بھئی تباہی آ رہی ہے دنیا میں, فیول مہنگا ہو گیا, جو مہنگے ہو گئے, آلو مہنگے ہو گئے, دنیا میں یہ کوکنگ آئل مہنگا ہو گیا, گیس مہنگی ہوگی, فیول مہنگا ہوگا, دنیا اس کی تو عمل نہیں ہے. انہوں نے کہا گیس بند کر دیں گے یورپ میں, تو انہوں نے کہا ہم بالکل ہی بند کر دیں گے. جب وہ بند کر دیں گے تو 40% انرجی کا انحصار جرمنی کو اس پہ ہے جو اتنی بڑی انڈسٹریل پاور ہے, اور برطانیہ کا ہم بتدریج بند کر دیں گے. وہ پابندیاں لگا کے ان کی ناک کرگڑنا چاہتے ہیں. تو یہ ایسی صورتحال ہے, دنیا کو اس کی فکر ہونی چاہیے. آج یہ 17ویں صدی نہیں ہے, ادھر 18ویں امریکہ آزاد ہو رہا تھا, یہاں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. ادھر اپنا اسماعیل صفوی کی اور شیبانی خان کی جنگ ہو رہی تھی, بر صغیر میں کسی کو پرواہ ہی نہیں تھی. دنیا آج بدل چکی ہے, ایک جگہ حادثہ ہوتا ہے اس کے اثرات ساری دنیا پہ ہوتے ہیں. صحیح ہے, بیسیکلی کہا جا رہا ہے ہارون صاحب کہ یوکرائن کو اس جنگ کے اندر دھکیل تو دیا گیا, مگر جن لوگوں نے دھکیلا انہوں نے مدد نہیں کی. امریکیوں نے کیا نا جی, اب چین اس کے ساتھ کھڑا, اس کو وہ عالمی بینکنگ نظام سے انہوں نے نکال دیا, اور وہ اس کا نتیجہ کیا نکلا, ان کی وہ کوکا کولا نے, پیپسی کولا نے, پیزا ہٹ نے, اور بہت سے انٹرنیشنل جو ادارے ہیں انہوں نے وہاں کاروبار بند کر دیا. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, اس سے نقصان صرف روس کو تو نہیں ہوگا, یورپ کی صنعت تباہ ہوگی اس کے نتیجے میں. جب گیس کی قیمت 10 گنا ہو جائے گی اور فیول کی 2 گنا ہو جائے گی تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ امریکہ جو ہے وہ تماشا دیکھتا ہے, بی جمالو ہے. صحیح ہے. اور ہارون صاحب بتایا جا رہا ہے, بھپے کٹنی ہے. میں اتنی سنجیدہ گفتگو یہ سنجیدہ نہیں ہے, بھپے کٹنی ہے وہ. وہی بات آپ نے چھیڑ دیا. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں یورپی یونین کی شہباز صاحب بات کر رہے ہیں, کیا یہ ان کی پھوپھی لگتی ہے جو اتنی فکر ہے ان کے؟ آپ نے بات کی تو میں نے کہا کہ یورپی یونین پہ دیکھیے نا, اگر تو کوئی یہ کہے کہ خان صاحب آپ زیادہ بہتر زبان استعمال کریں, آپ ہمارے وزیر دیں تو ٹھیک ہے, لیکن یہ یورپی یونین کے مطلب واقعی ان کے مامے کی بن گئے یورپی یونین. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ہارون صاحب امریکہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ گیس کے اوپر اس کا اتنا ڈیپینڈ نہیں کرتا, وہ رشیا کے اوپر پیٹرول کے حوالے سے نہیں کرتا, اسی لیے اس سے کوئی فکر نہیں ہے. امریکہ گیس اور پیٹرول کے لیے ڈیپینڈ ہے, امریکہ خود ایکسپورٹر ہے گیس کا بھی فیول کا بھی, لیکن یورپ تو مارا جائے گا اور دنیا کے غریب ملک برباد ہو جائیں گے. بنی نوع انسان کے لیے تباہی آئے گی نا جب یہ ساری چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. جی, تو آٹا بھی مہنگا ہوگا, آئل بھی مہنگا ہوگا, دنیا بھر میں چینی بھی مہنگی ہوگی, وہ اشیاء ضروریات دالیں مہنگی ہو جائیں گی, باہری جہازوں کرائے بڑھ گئے, تو غریب آدمی کے لیے زندگی دشوار کریں گے نا. امریکہ بہادر جو ہے وہ دنیا کے لیے زندگی دشوار کر رہا ہے. پھر کیا ہوگا؟ آلٹرنیٹو کرنسی کے بارے میں سوچا جائے گا. جس دن متبادل کرنسی وجود میں آ گئی وہ امریکہ کے سپر پاور ہونے کا آخری دن ہوگا. اس کی ساری صنعتی ترقی اور دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ پہ اس کی قدرت اور اس کی شاندار مالیاتی ادارے اور اس کی سیاست اور اس کی بہترین افواج اور اسلحہ ساز فیکٹریاں سب دھری کی دھری رہ جائیں گی. اور ہمارے جتنے بھی ویئرز ہیں ہارون صاحب وہ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ آپ نے بات کی تھی کہ اس کی متبادل کرنسی چائنا کی طرف سے وجود میں آئے گی, جس کی وجہ سے امریکہ کی کرنسی ڈاؤن ہو جائے گی. ڈالر دنیا پہ آپ دیکھیں نا, کوئی یہ صرف قدرت اس پروردگار کی ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اگرچہ اس کے قوانین ہیں, وہ چاہے سے مراد
یہ کوئی خدا کا وجود جو ہے وہ نہ وہ تو عدل اور رحم پہ مشتمل ہے، وہ کوئی منمانی پہ تو نہیں ہے، بندوں کا مہربان پروردگار ہے۔ امریکہ اپنی مرضی تو نہیں کر سکتا، خدائی کی تو جس نے کوشش کی وہ ڈوبا ہمارے سامنے، برطانیہ ڈوبا سپر پاور کی حیثیت سے، روس ڈوبا سپر پاور کی حیثیت سے، فرانس ڈوبا، یہ ہمارے سامنے کی باتیں۔ تو یہ ٹھیک ہے، چلیے یہ بھی ڈوب جائیں گے۔